عمل ہے. دو فوجیں آمنے سامنے ہیں، یہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ قتال ہے، یہ جنگ ہے یا مقاتلہ ہے. دونوں مصدر ہیں یہ، جوہد، کوشش. اچھا انگریزی میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹو اسٹرائیو فار سم تھنگ، کسی چیز کے لیے کوشش کرنا. اور جہاد کیا ہوگا؟ ٹو اسٹرگل اگینسٹ سم تھنگ، وہ اگینسٹ ہوگا. اسٹرگل، محنت. اس فرق کو ذہن میں رکھیے. جوہد کوشش، ٹو اسٹرائیو کوشش کرنا. جہاد کشاکش، کھینچ تان. یہاں جوہد کے مقابلے میں آ جائے، وہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے، یہ اس کو ناکام کرنے کی کوشش کرے. ایک ویکنسی ڈکلیئر ہوئی ہے، اب آپ پورا زور لگا رہے ہیں، جو سفارش ہو سکے، جو کچھ ہو سکے کسی طریقے سے مجھے ملے. ایک اور شخص بھی زور لگا رہا ہے، یہ آپ کا جہاد ہو رہا ہے. اور قتل یک طرفہ عمل ہے، قتال جنگ ہے دو طرفہ. اب دیکھیے یہ جو جہاد ہے یہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے. Every living organism on this planet is continuously in jihad. آپ خود کہتے ہیں struggle for existence. مقابلہ نہیں ہوتا اس میں. کاروبار میں مقابلہ ہو رہا ہے، ملازمتوں میں مقابلہ ہو رہا ہے، مقابلوں کے امتحان ہو رہے ہیں. حیوانات جرثومے چھوٹے چھوٹے سے struggle for existence. اسے جہاد زندگانی کہیں گے آپ، جہاد زندگی. Every living creature, every living organism is engaged in continuous jihad, struggle for existence. اس کو جہاد زندگانی کا لفظ دیا اقبال نے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. اچھا مسلمان بھی جب یہ کام کرتا ہے، جہد للبقاء، اسٹرگل فار ایگزسٹنس، اگر وہ شریعت کے احکام کے مطابق کر رہا ہے تو یہ عبادت ہے. اگر حرام ذریعے استعمال کر رہا ہے، غلط ذریعے استعمال کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے، تو یہ حرام کے درجے میں چلا گیا. اور اگر آپ اپنی اس جہد بقا کو، جہاد وجود کو، جہاد زندگانی کو اسلام کے اصولوں کے مطابق کر رہے ہیں، یہ عبادت ہے. حضور نے فرمایا القاسم و حبیب اللہ، جو شخص محنت کر کے کماتا ہے وہ اللہ کا ساتھی، اللہ کا دوست ہے، حبیب اللہ. اور سب سے بہترین کھانا بتایا وہ ہے رزق جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے ہو، محنت، مشقت. بہرحال یہ جہاد کا ایک آغاز ہے. میں نے کہا تھا یہ یونیورسل فینومینن ہے، یونیورسل. اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے. اس سے اوپر اٹھیے، انسانی سطح پر سب سے بڑا جہاد اپنے حقوق کا حصول، دی فریڈم اسٹرگل، دی اسٹرگل فار سیلف ڈٹرمینیشن. کوئی قوم آ کر آپ پر حاکم ہو گئی، اس سے نجات حاصل کرنا. یہ جہاد فی سبیل الحریت. فی سبیل کسے کہتے ہیں؟ فار دی کاز آف، ان دی کاز آف. جہاد فی سبیل الحریت جائز ہے، سب کریں گے، سب کی آزادی حق ہے. کسی کو غلام بنا کر رکھنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. تو اسٹرگل فار فریڈم اٹس اے یونیورسل فینومینن. اور مسلمان بھی اگر کرے گا اور اللہ کی حدود کے اندر رہ کر کرے گا تو وہ بھی اللہ کے ہاں وہ اجر و ثواب کا مستحق ہوگا، بلکہ اگر جان دے دے گا شہید شمار ہوگا. اس لیے کہ حضور کی ایک حدیث ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید. جو شخص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے. اب آپ کہیں جا رہے تھے، آپ کے پاس کچھ مال ہے، جیب میں کچھ ہے، کوئی ڈاکو آ گئے، آپ کو گھیر لیے. اب آپ کے پاس دو راستے، ایک تو آپ کہے لو بھائی جو کچھ ہے یہ حاضر ہے، لے لو، میری جان بخشی کرو، اور ایک یہ کہ آپ ڈٹ جائیں. اس ڈٹ جانے میں اگر جان چلی گئی تو آپ شہید ہیں. من قتل دون مالہ،
تو مال سے تو 1000 گنا بڑی شے ہے حریت فی سبیل الحریہ. لیکن ہم نے کیا غلطی کی؟ فریڈم سٹرگل کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا. بہت بڑی غلطی، جس کا سب سے بڑا مظہر میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ مڈ 50s کی بات ہے. میں اپنے MBA سے فارغ ہو کر منٹگمری میں، جو اب سائیوال کہلاتا، جا کر آباد ہو گیا تھا والدین کے پاس. الجزائر میں اس وقت فریڈم سٹرگل چل رہی تھی فرانس کے خلاف. تو اس کے لیے کچھ فنڈز حاصل کرنے کے لیے ایک وفد آیا پاکستان کے دورے پر. ایک تو کرنل صاحب تھے، کرنل عودہ، وہ تو داڑھی مونچھ صاف تھے جیسے ہوتے ہیں عام طور پر فوجی. لیکن ایک بہت بڑے عالم دین علامہ بشیر الابراہیمی الجزائری، بہت مشہور، بہت بڑے عالم، وہ بھی ساتھ تھے. انہوں نے جو تقریر کی عربی میں، جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ، واقعہ یہ کہ وجد میں آ گیا پورا مجمع. وہ لوگ تو وجد میں نہیں آ سکے ہوں گے جنہوں نے ترجمہ، جنہوں نے سنا ہے، لیکن میں عربی سے واقف تھا تو میں واقعتاً وجد میں آ گیا. قرآن کا بیان، حدیث کے بیان، جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت، جہاد فی سبیل اللہ کا مقام و مرتبہ. اچھا، جو بھی ہو سکا پیسے ہم نے جمع کیے، کمیٹی بنائی، تھیلی پیش کی. Now prepare for the shock. جب یہ جہاد کامیاب ہوا تو ایک سوشلسٹ ریاست قائم ہو گئی. ہاؤ کم؟ اگر یہ جہاد فی سبیل اللہ تھا تو اسلامی ریاست قائم ہونی چاہیے تھی. اگر درخت آم کا تھا تو اس میں نمولی کیسے لگ گئی؟ معلوم ہوا کہ ہم نے غلطی کی تھی. ہم نے اسے جہاد حریت کی بجائے جہاد فی سبیل اللہ کہہ دیا. بھئی جہاد حریت جائز ہے اور اس کے لیے جان دینا بھی شہادت ہے، لیکن آپ نے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کیسے کہہ دیا؟ چنانچہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ میں نے جب افغانستان میں روسی فوجیں داخل ہو گئیں تو جو وہاں پر ایک سٹرگل شروع ہوئی ہے، ریزسٹنس شروع ہوئی ہے، میں نے اسے کبھی جہاد فی سبیل اللہ نہیں مانا. جہاد فی سبیل اللہ کا نعرہ لگوا کر امریکہ نے فائدہ اٹھایا، مرے افغان، اور کام بن گیا اس کا آرک رائیول جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور نتیجہ پوری دنیا بھگت رہی ہے کہ بائی پولر کی بجائے یونی پولر دنیا ہو گئی. اور وہ جو ایک پول ہے جتنا طاقت کے نشے میں اس وقت چور چور ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا تھا جہاد حریت ہے، جائز ہے ٹو ڈیفینڈ یور کنٹری اگینسٹ این انویڈر، لیکن اسے جہاد فی سبیل اللہ نہ کہیں. اچھا، اس سے آگے آئیے. اب ہیومن لیول پر اس سے اوپر کا ایک کی سطح ہے، نظریے اور نظام کے لیے جہاد. ایک نظریہ تھا مارکسزم، اس کی بنا پر نظام جو بنا وہ کمیونزم. Who really believed in Marxism and communism, he struggled to establish a communist state. یہ جہاد ہے فی سبیل الاشتراکیہ، اشتراکیت کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، جانے دے رہے ہیں، مر رہے ہیں. زار کی فوجیں جو ہیں وہ شوٹ کر رہی ہیں کھڑے ہو کر کے قطاروں کے اندر، جانے دے رہے ہیں. اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے شہنشاہیت، زار کی شہنشاہیت کہیں جگہ چھوڑ سکتی تھی، کہیں اپنی جڑ چھوڑ سکتی تھی. تو یہ جو جہاد ہے یہ ہے ایک نظریے کی بنیاد پر، اس نظریے پر ایک نظام قائم ہوتا ہے. جس نظریے میں وہ بلیو کرتے ہیں کہ یہی حق ہے، یہی انسان کے لیے بہتر ہے، اسی میں عدل ہے، اسی میں انصاف ہے، اس کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ان پر فرض ہے. نہیں کرتے تو آپ کہیں گے ایسے ہی جھوٹ موٹ کو بنا پھرتا ہے کمیونسٹ، اس کی تو ساری دوستیاں، اس کے سارے تعلقات جو ہیں وہ تو کیپٹلسٹ کے ساتھ ہیں، تو ان کے تنخواہیں لیتا. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ ہے جہاد. اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام ہے، اس کے لیے جو جہاد ہوگا وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. کسی اور مقصد کے لیے جہاد کو آپ جہاد فی سبیل اللہ نہیں کہہ سکتے. آپ ڈیموکریسی کے قیام کے لیے کسی بادشاہت کو ختم کر کے
ڈیموکریسی کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، جہاد ہے، جہاد فی سبیل الدیمقراطیہ، جہاد فار دی کاز آف ڈیموکریسی، جہاد فار دی کاز آف اشتراکیت۔ اسی معنی میں قرآن مشرکین مکہ کو بھی مجاہد قرار دیتا تھا، وہ تھے مجاہدین فی سبیل الشرک، جانے نہیں دے رہے تھے، کیا قربانیاں نہیں دے رہے تھے، وہ اپنے عقیدے کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، اپنے نظام کے لیے جانے دے رہے تھے۔ تو یہ ہے جہاد نظریے اور نظام کے لیے۔ پھر میں تیسری مرتبہ دوہرا رہا ہوں، اگر وہ نظریہ ایمان ہے اور نظام اسلام کا ہے، قائم کرنا پیش نظر ہے، تو وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اب اس کے 3 لیولز ہیں، اور ہر لیول پر 3 سب لیولز ہیں۔ سب سے پہلا جہاد فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہے کہ ایمان دل میں آ گیا تو ایک کشاکش اندر شروع ہو جائے گی۔ میں اگر فرائیڈ کی اصطلاح استعمال کروں تو ایگو اور اڈ یا لبیڈو میں تصادم ہوگا۔ آپ کے نفس کی خواہش کچھ اور ہے، ایمان کہتا ہے غلط، کشاکش ہوگی کہ نہیں؟ یہ اندرونی جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف۔ جیسے فرعون نے کہا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میں بادشاہ نہیں ہوں مصر کا؟ مصر کی حکومت میری نہیں ہے؟ اور کیا یہ ساری نہریں جو ہیں میرے نظام کے تحت نہیں چل رہی؟ اسی طرح برا نہ مانیے، ہمارا نفس کہتا ہے یہ جسم میرا ہے، میری ملکیت ہے، اٹس مائی ڈومین، میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ جیسے اس نے کہا میں نہیں جانتا کوئی خدا ہے میرے سوا اور میرے اوپر، میں نہیں مانتا، نفس بھی کہتا میں نہیں ماننے کو تیار، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز، میری خواہش پوری کرو۔ اس کے خلاف جہاد، یہ پہلی منزل کا جہاد ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے 3 منزلہ عمارت ہے، تو بلند ترین تو ہے تیسری منزل، اہم ترین ہے پہلی منزل۔ پہلی منزل بنے گی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی نا۔ پہلی منزل یہ ہے اور اہم ترین یہ ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے کہا نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے، لیکن ایراعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر تھا، اس نے زبان سے بھی کہہ دیا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہوں خدا۔ میرا نفس بیچارہ اس کے پاس کوئی لاؤ لشکر نہیں، زبان سے تو یہ کچھ نہیں کہتا، اندر یہی کہتا میں بادشاہ ہوں اس وجود کا، میری مرضی پوری ہو۔ تو اسٹرگل اگینسٹ دس بیسر سیلف، ایک سیلف ہے اونچی سیلف، خودی، انا، ایگو، اور ایک ہے یہ بیسر سیلف، حیوانی جبلتیں جو اندھی بہری ہیں، جو حلال اور حرام سے انہیں کوئی غرض نہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکے۔ تمہارے اندر یہ دشمن تو بیٹھا ہوا ہے، تکڑا ہے، تمہیں کنٹرول کر رہا، چلے آؤ باہر کے دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے۔ تم نے ٹانگے کو گھوڑے کے آگے باندھ دیا۔ اور ایک دفعہ حضور سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع کرو۔ یہ جو اندر کی کشمکش ہے، کشاکش ہے، یہ جہاد فی سبیل اللہ کا نقطہ آغاز، اللہ کا مطیع بنانا ہے نفس کو۔ اس کے ساتھ 2 سب لیول اور ہیں۔ اس نفس کو بھڑکانے والی ایک قوت ہے انویزیبل، اور ویزیبل بھی ہے۔ انویزیبل قوت سب سے بڑی ابلیس، شیطان، لعین، اور اس کے چیلے چانٹے جنات میں سے۔
اور ویزیبل میں انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، جو فحاشی کو کلچر کا نام دے، یہ اس ابلیس کے چیلے ہیں. ان کے خلاف جہاد نہیں کریں گے آپ. اگر آپ ان کے خلاف ایگریسو ایٹیٹیوڈ اختیار نہیں کریں گے تو آپ ان کے دباؤ میں آ جائیں گے. ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا. اے لوگوں، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو. وہ تمہیں سبز باغ دکھاتا ہے، بدی کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اچھے اچھے نام اس کے رکھ دیتا ہے، اور تمہیں آمادہ کرتا ہے بدی کے ارتکاب پر. نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے. افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. تم مجھے چھوڑ کر اسے اور اس کے چیلے چانٹوں کو تم اپنا دوست بناتے ہو. نہیں، شیطان کے خلاف جنگ کرو. اور تیسرا اس پر سب لیول کیا ہے؟ معاشرہ اگر بگڑا ہوا ہے، اس کا عمومی رجحان برائی کی طرف ہے، تو سوشل پریشرز آپ کو ادھر دھکیلتے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی موب جا رہا ہے تو اس کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہے، وہ خود ہی آپ کو دھکیلتا ہوا لے جائے گا. اس کے خلاف چلنا بہت مشکل کہا. ہو سکتا ہے آپ بڑی زور لگا کے 4 قدم آگے بڑھیں، پھر کو ریلا آئے 10 قدم پیچھے لے جائے. تب 2 ہی راستے ہیں: زمانہ بات و سازت تو بعد زمانہ بے ساز. یا تو پیسو معاملہ ہے، زمانہ تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کرتا، چھوڑو تم زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کر لو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. ایک یہ ہے کہ نہیں، زمانہ بات و سازت تو بعد زمانہ ستیس. زمانہ اگر تمہارے ساتھ سازگاری نہیں کر رہا تو زمانے سے جنگ کرو، لڑو، ریزسٹ کرو. تو 3 جہاد ہو گئے فرسٹ لیول کے. 3 سب لیولز: نفس امارہ، اڈ، لیبیڈو، نفس حیوانی کے خلاف جہاد. اس کو بھڑکانے والے، وسوسہ اندازی کرنے والے، اس میں پھونکے مارنے والے شیطان اور اس کی ذریت مانوی اور ذریت نسلی، جنات اور انسانوں میں جو اس کے ایجنٹ ہیں، ان کے خلاف جہاد. معاشرے کے خلاف ایک سٹرگل. اب یہ 3 جہاد آپ نے کر لیے، اللہ توفیق دے ہم میں سے ہر ایک کو. تو اب یہ جہاد آپ کے جسم سے باہر نکلے گا، خارج میں آئے گا. دوسری منزل ہے نظریاتی تصادم. اگر آپ نے ایمان کا نظریہ اختیار کیا ہے تو الحاد کا نظریہ رکھنے والے بھی موجود ہیں. آپ نے توحید کے نظریے کو اختیار کیا ہے تو مشرکانہ عقائد رکھنے والے بھی موجود ہیں. دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. اس کے خلاف جہاد کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنا ہوگا، اپنی بات کو اچھے انداز میں حسن اسلوب سے لوگوں کے دلوں تک پہنچانا ہوگا. ظاہر بات ہے وقت لگے گا، جان کھپے گی، اور اگر آپ انتہائی سنسیئر ہیں یہ آپ کا ایک لائف لانگ اور ہول ٹائم جو ہے آپ کی انگیجمنٹ ہوگی. ہے اینڈ ٹائم از منی. جہاد بالمال، جہاد بالنفس، یہ ہے دعوت و تبلیغ کہہ لیں اسے، اپنے نظریات کو پھیلانا کہہ لیں. آخر مارکسسٹ نے اپنے نظریات کو پھیلایا پہلے پیور فلسفی کی سطح پر، ٹاپ انٹلیکچوئلز کو دنیا کے انہیں پوزیس کیا. اس کے بعد ادب کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، شاعری کے ذریعے سے، افسانوں کے ذریعے سے وہ فکر جو تھا طبقاتی شعور، کلاس کانشسنس کا شعور پیدا کیا. اور ہوتے ہوتے یہاں تک کہ ریڑی والے کے زبان پر بھی لفظ آ گیا استحصال. او اتنا ثقیل عربی لفظ، استحصال کر رہے ہیں. یہ سارا کام یوں ہی تو نہیں ہو گیا. کتنے ادیبوں نے، کتنے ڈرامہ نویسوں نے، کتنے شاعروں نے اس فلسفے کو پھیلایا ہوگا. اچھا، اس کے بھی 3 سب لیولز ہیں. ہر انسانی معاشرہ 3 سطح کے لوگوں پر مشتمل ہے.
ایک انٹلیکچوئل مائنورٹی ہوتی ہے، انٹیلیجنسیا ہوتا ہے، یا جسے ایک اور اصطلاح میں کہتے ہیں برین ٹرسٹ آف دی سوسائٹی. دے کنٹرول دی ڈائریکشن اینڈ ڈیسٹینیشن آف دی سوسائٹی. ہوتے ہیں مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی، لیکن ان کا اور پوری قوم کا جو باہمی رشتہ ہے وہ کیا ہے؟ جیسے یہ دماغ اور پورا جسم. میری ٹانگیں مجھے لے کر چل سکتی ہیں، دوڑ سکتی ہیں، اگرچہ اب میں دوڑ نہیں سکتا گھٹنوں کے آپریشن کے بعد، لیکن بہرحال دوڑا بھی کرتا تھا. لیکن کدھر جانا ہے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا ہے. یہ صلاحیت ٹانگوں میں نہیں ہے. ہاں یہاں سے فیصلہ ہو دوڑو، دوڑیں گے. ہاتھ پکڑ سکتا ہے کسی چیز کو، کس کو پکڑے کس کو نہ پکڑے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے ہاتھ بڑھا بھی دیا ہو، کسی کو لکڑی سوکھی سمجھ کر آپ جو ہے جنگل کے اندر سے ایندھن جمع کر رہے ہیں، اچانک آنکھ نے دیکھا وہ تو حرکت کر رہی ہے، فوراً اطلاع گئی، ارے یہ تو سانپ معلوم ہوتا ہے، یہاں سے حکم آیا ہاتھ کھینچ لو، فوراً کھینچ لیا. تو کنٹرول تو یہ کر رہا ہے نا. ماسز کسی معاشرے کی نہ ڈائریکشن معین کر سکتے ہیں، نہ اس کی ڈیسٹینیشن کا فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ اس کا انٹیلیجنسیا ہے، یہ اس کا برین ٹرسٹ ہے، یہ اس کا انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے. لہذا اس نظریاتی تصادم میں بھی پرائرٹی نمبر 1 وہ طبقہ ہے. اگر وہ آپ کے نظریات کے قائل نہیں ہوں گے، حامل نہیں ہوں گے، there can be no collective change in this society. افراد کچھ مل جائیں گے آپ کو، افراد کے اندر ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے بس، لیکن معاشرہ ان کے کنٹرول میں. اور اس سطح کے لوگوں کو دعوت دینا، تبلیغ کرنا آسان کام نہیں. آپ کو دلیل سے بات کرنی ہوگی، آپ کو ان کے نظریات کا تجزیہ کرنا ہوگا، اس میں کتنا حصہ غلط ہے، کتنا صحیح ہے. ان کے دماغوں میں مارکسزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں فرائیڈزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں ڈاروینزم گھسا ہوا ہے، ان کے دماغوں میں لاجیکل پازیٹیوزم گھسا ہوا ہے. ہاں کچھ لوگ رہے ہیں آئیڈیلسٹ بھی. ایک ہندوستان میں مسلمان پیدا ہوا آئیڈیلسٹ فلسفی علامہ اقبال، اور دوسرے ہندو رادھا کرشنن، بہت بڑے آئیڈیلسٹ، اس میں کوئی شک نہیں. اور ان کو اللہ نے لمبی عمر بھی دی، تو انہوں نے جو تصانیف فلسفے پر لکھی ہیں علامہ اقبال نہیں لکھ پائے. تو یہ جو طبقہ ہے یہ عام واعظ و نصیحت سے اثر قبول نہیں کرتا. Because there is a barrier in their minds, in their brains. You have to pierce through that barrier, and only then you can approach their hearts. ان کے دلوں تک رسائی نہیں ہو سکتی براہ راست جب تک کہ یہ خول جو ہے، یہ نظریاتی خول، اس کو پیئرس نہ کیا جائے. اور اس کو پیئرس کرنا آسان نہیں ہے. کچھ ذہین نوجوان، فطین نوجوان، اعلیٰ صلاحیتوں والے نوجوان اپنی پوری زندگی اسی کام کے لیے وقف کریں کہ ایک طرف ان جدید علوم و نظریات کو گہرائی میں اتر کر پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے. جب تک آپ ان نظریات کو جانیں گے نہیں، نفی کیسے کریں گے؟ آپ کیسے آج تجزیہ کریں گے کہ اس میں یہ حصہ صحیح ہے، یہ حصہ غلط ہے؟ اور دوسری طرف قرآن کی گہرائی میں غوطہ زنی کرنی ہے تاکہ ہدایت جو اللہ کی آئی ہوئی ہے اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں، اور پھر اس نور کی روشنی میں پھر آپ لوگوں کو ان چیزوں کے خلاف متنبہ کریں کہ اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے. اکنامکس کی یہ تھیوری غلط ہے، باطل ثابت ہو چکی ہے. ڈاروینزم جو ہے وہ بایولوجی کے میدان میں شکست دیا جا چکا ہے. لیکن یہ کہ یہ تو کام کرنا جو ہے اٹس اے لائف لانگ افیئر. اب ظاہر بات ہے آپ کے علم میں شاید ہو کہ جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا داس کیپیٹال تو اسے فاقے آ رہے تھے. اسے کچھ سپورٹ کرتا تھا اینجلز، لیکن یہ کہ کچھ عرصہ ایسے بھی ہوا ہے کہ وہ بھی سپورٹ نہیں کر سکتا. لیکن پھر اس کی کتاب نے دنیا کو پوزیس کیا ہے، اس کے فلسفے نے لوگوں کو اپنی گرفت میں لیا ہے. تبھی تو پھر انقلاب برپا ہوا. اسی طریقے سے جب تک کہ کچھ نوجوان اسے اپنا پوری زندگی کا کیریئر نہیں بنائیں گے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس طبقے میں آپ کوئی ڈینٹ بھی ڈال سکے. اور اگر یہ نہیں ہوگا
the society as a whole, the state as a whole will never accept any change. اس سے نیچے آئیے عوام الناس، ان کے دماغ کلین سلیٹ کی طرح ہے، اس میں نہ کوئی خناس ڈارونزم کا بھرا ہوا ہے، نہ فرائیڈزم کا ہے، نہ مارکسزم کا ہے، کچھ بھی نہیں، کلین سلیٹ ہے۔ اس کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، ایسی بات جو از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے اٹھے دل پہ اتر جائے، سادہ ترین زبان میں بھی بات کرو وہ قبول کریں گے، بس صرف اس کی ایک شرط ہے، آپ کا عمل بھی گواہی دے رہا ہو کہ آپ واقعی جو کہہ رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہے۔ یہ اگر پہلی منزل آپ سر کر آئے ہیں تب تو ٹھیک ہے، اگر پہلی منزل آپ نے سر نہیں کی اور آپ شروع ہو گئے مبلغ کی حیثیت سے، تو ایسا مبلغ جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں، میں بھی کوئی بڑا اونچا آدمی نہیں ہوں، کوئی بہت اعلیٰ تم سے برتر نہیں ہوں، کہ خاص لیول پر جب انسان دینی اعتبار سے پہنچ جاتا ہے تو اب سب سے بڑا فتنہ جو لاحق اس سے ہو سکتا ہے وہ تکبر کا ہے، دوسروں کو بنظر استحقار دیکھنا۔ اگر یہ نہیں ہے، سنسیریٹی کے ساتھ اپنے مخاطب کی خیر خواہی اس کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں، تو یہ ہے موعظہ حسنہ۔ یہ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ سورہ نحل کی آیت، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ ٹاپ لیول کے اوپر حکمت سے، دانشمندی سے، اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ عقل کا سفر فطرت کی رہنمائی میں، اس کا نتیجہ حکمت ہے۔ عقل خالص کا نتیجہ فلسفہ ہے، فلسفے کی منزل سکیپٹسزم ہے یا ایگنوسٹسزم ہے، لا ادریت ہے یا ارتیابیت ہے، ثم لم یرتابوا آج ہم نے پڑھا ہے، وہی ارتیابیت ہے۔ اس اعتبار سے دوسری سطح کے لوگوں کے لیے موعظہ حسنہ، اچھا واعظ، اچھی نصیحت خلوص کے ساتھ، اور آپ کا کردار آپ کی اس دعوت کی گواہی دے رہا ہو۔ اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ جو یہ کام کرنا چاہیں ان کے لیے لازم ہوگا اتنی عربی ضرور سیکھے کہ قرآن مجید کو براہ راست پڑھے، تاکہ قرآن ان کے دلوں پر اترتا چلا جائے۔ بہت اعلیٰ شعر ہے اقبال کا، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ ترجمے تو بہت دور کی بات ہے، راضی کی تفسیر اور کشاف کی تفسیر جو ہے زمخشری کی، وہ بھی تمہیں قرآن مجید کے قریب نہیں لا سکتی جب تک کہ قرآن براہ راست تمہارے اپنے قلب پر نازل نہ ہو۔ اور یہ ہے عربی، اپنی آنکھوں سے قرآن پڑھنا۔ جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں۔ It can give you some information, some understanding, but it can't inspire you. تھرڈ لیول ہے کہ ہر معاشرے کے اندر کچھ جنہیں ہم سمجھیں گے کہ گمراہ کن طبقات ہیں، گمراہ کرنے والے، ان کی تبلیغی سول سروس موجود ہوتی ہے، انہیں تنخواہیں ملتی ہیں اسی کی کہ وہ آپ کے نظریے کی نفی کریں اور اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ پھیلائیں۔ یہ لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سمجھنے کے موڈ میں کبھی نہیں ہوتے، ان کا تو انداز مناظرانہ ہوتا ہے، بس سمجھنا سمجھانا پیش نظر نہیں ہوتا۔ You have to meet them in their own elements۔ اگر نہیں کریں گے تو عوام الناس پر بہت برا اثر ہوگا۔ عوام الناس جو ہیں وہ تو پھر زیر اثر آ جائیں گے ان کے، جیسے کہ پادری فینڈر آیا تھا انڈیا میں، ابھی جب کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت شروع ہوئی تھی، کلکتے ہی سے انگریز شروع ہوئے تھے، کلکتے ہی سے مشنری ورک شروع ہوا تھا، وہیں پہلا پریس لگا تھا، وہیں اردو کی بائبل چھپی تھی، اور اس نے تمام مسلمان علماء سے مناظرے کیے، بنگال کے، بہار کے، یو پی کے، سب کو ہراتا ہوا، شکست دیتا ہوا دلی پہنچ گیا، اور دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا، اے مسلمانوں، میں وہاں سے یہاں تک آ گیا ہوں، تمہارا کوئی عالم میرا مقابلہ نہیں کر سکا۔ اس کی وجہ یہ کہ ہمارے علماء نہ بائبل پڑھتے تھے، نہ تورات پڑھتے تھے، بلکہ اکثر و بیشتر مجھے علماء معاف فرمائے قرآن بھی نہیں پڑھتے تھے۔ ان کا اصل سبجیکٹ تھا فقہ،
اس لیے کہ انہیں سرکاری جو حکومت مسلمانوں کی تھی اس کے اندر قاضی اور مفتی کے عہدے اور قاضی اور خطیب جامع مسجد کے یہ عہدے تھے، تو سول سروس کے لیے جو نصاب بنا ہوا تھا وہاں اس میں قانون کی اہمیت تھی سب سے زیادہ، تو فقہ پڑھتے اور وہ لوگ تیار ہو کر آتے تھے پوری طرح عربی سے واقف ہیں، قرآن سے واقف ہیں، تو مقابلہ کیسے ہو؟ اور اگر اس وقت کوئی شخص مقابلے میں نہ آ سکتا، ایک تو عجیب بات نوٹ کیجئے کہ اس وقت اسلام اور توحید کا دفاع کرنے والا سب سے بڑا ایک ہندو تھا، راجا رام موہن رائے۔ آئینہ تثلیث اس نے کتاب لکھی ہے جس میں کہ ٹرینٹی جو عیسائیت کی بنیاد ہے اس کی نفی کی اور توحید کا اس بات کیا۔ بہرحال پادری فینڈر کے مقابلے میں کوئی اگر نہ آتا تو کیا اثر ہوتا علماء پر؟ ویسے ہمیں انگریزوں نے فتح کر لیا، ہمارے مذہب کو عیسائیوں نے فتح کر لیا، لیکن اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا۔ ضلع مظفر نگر، میری اصل مٹی اسی ضلع کی، ضلع مظفر نگر یو پی، میری پیدائش ہے ہریانہ کے شہر حصار کی۔ مظفر نگر میں ایک قصبہ ہے حسین پور، اس کے رئیس تھے میرے پردادا۔ 1857 کے جس کو غدر کہتے تھے، اب جنگ آزادی کہتے ہیں، اس میں ان کی ساری جائیداد ضبط ہو گئی۔ سو ہی مائیگریٹڈ فرام یو پی ٹو پنجاب، حصار میں پہنچ کر پھر ملازمت شروع کی۔ 90 سال ہم ضلع حصار میں رہے، 1857 سے 1947 تک۔ پھر پہلے جمنا کراس کر کے ادھر سے ادھر آئے تھے، پھر ستلج کراس کیا اور ویسٹ پاکستان چلے گئے، ویسٹ پنجاب۔ اسی ضلع مظفر نگر کا ایک قصبہ کیرانہ ہے، مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، وہ میدان میں آئے، انہوں نے شکست فاش دی فینڈر کو، بھاگ گیا ہندوستان سے وہ۔ تو یہ جدال اس کو قرآن کہتا ہے، مناظرہ نہیں، عام لفظ استعمال ہوتا ہے مناظرہ، قرآن کہتا ہے مجادلہ، لیکن اس کے لیے بھی کیا کہتا ہے؟ جدال بھی کرو تو خوبصورت طریقے سے، گالم گلوچ نہ کرو، لوگوں کی توہین نہ کرو، ان کے جھوٹے معبود ہیں تو انہیں گالیاں مت دو، شریفانہ انداز میں بات کرو۔ یہ 3 لیولز دعوت۔ ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے مناظرے کے لیے بھی اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ ان مذاہب کی گہرائی میں نہیں اترے ہوئے، ان کی تاریخ کی جو ہے پورا پس منظر آپ کو معلوم نہیں، ان کے اسکرپچرز کو آپ نے نہیں پڑھا ہے، تو آپ کیسے کریں گے مناظرہ؟ تو یہ 3 سب لیولز ہیں دعوت و تبلیغ کے، جہاد کے، جس میں جان بھی لگتی ہے، مال بھی لگتا ہے۔ ایک ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ فار دی ایلیٹ، انٹلیکچوئل ایلیٹ، والموعظۃ الحسنہ فار دی کامن ماسز، وجادلہم باللتی احسن، اور جدال اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ، لیکن بہت عمدہ طریقے سے، خوش اسلوبی سے، اس میں تہذیب ہونی چاہیے، شائستگی ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہیں اس سے نیچے گر رہے تو مت گرنا۔ 2 لیولز اور 6 سب لیول ہو گئے۔ اب آئیے، اس کا چوٹی کا جہاد ہے نظام کو بدلنا۔ مارکسزم کو مانا ہے تو فرض ہے کہ کمیونزم نافذ کرو۔ یہ سخت ترین مرحلہ ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ خلا تو کہیں ہے نہیں، کوئی نہ کوئی نظام تو ہے، وہ نظام اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتا ہے، وہ سٹیٹس کو وہ چاہتا ہے، اس کے ساتھ جو پریویلیج کلاسز ہیں وہ چاہیں گی نظام یہی رہے۔ اسی کی شاخوں پر تو ہمارے آشیانے بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھونسلے، ہمارے مفادات پر زد پڑ رہی ہے۔ گرڈ اپ یور لائنز، ریزسٹ دیم۔ یہ معاملہ ہے جس میں تصادم آتا ہے، نظام تصادم کے بغیر نہیں بدل سکتا۔ دعوت کے ذریعے آپ سلیم الفطرت، سلیم العقل لوگوں کو کھینچ لیں گے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ ان میں سے بھی ہو سکتا ہے نکل آئے، ابو بکر صدیق انہی میں سے تھے، عثمان غنی انہی میں سے تھے، لیکن نکل آتے، لوگ نکل آتے، لیکن اکثریت ان کی وہ ڈٹ جاتی ہے۔ گرڈ اپ یور لائنز،
اپنے مفادات کا تحفظ کرو، بچاؤ اپنے مفادات کو، تو تصادم بیکمز انیویٹیبل، انیویٹیبل، انیویٹیبل۔ اس تصادم کی بھی 3 سٹیجز ہیں، وہی میں نے کہا تھا نا، 3 سب سٹیجز ہر سٹیج پر۔ پہلی یہ ہے جسے پیسو ریزسٹنس کہا جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ کانفلکٹ تو انقلابی لوگوں نے پیدا کیا ہے نا، معاشرہ تو بس رہا تھا، غلام اپنے قسمت پر شاکر و صابر تھے، غربا کہتے تھے ہماری تقدیر ہی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے تو مارکس نے کہا کہ یہ اوپیم آف دی ماسز ہے مذہب۔ اس نے کانفلکٹ کس نے پیدا کیا؟ جس نے کہا یہ غلط ہے، یہ نظام صحیح نہیں ہے، یہ ڈپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے، یہ ڈسکریمنیٹو ہے، اس میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہے۔ ایک طرف ارتکاز دولت ہے، دوسری طرف احتیاج ہے، بھوک ہے، مفلسی ہے، قلاشی ہے۔ جو یہ کہتے ہیں تو گویا کہ ایک تالاب پرسکون تھا، اس نے پتھر تو آپ نے مارا نا، اب جو لہریں اٹھیں گی تو بی پریپیئرڈ ٹو فیس دی میوزک۔ چنانچہ مارو ان کو قتل کرو، ان کو جیلوں میں ٹھونس دو، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو۔ اس سارے معاملے میں پہلی سٹیج ہوگی اس نظریاتی اور نظام کے تصادم میں، ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن۔ اگر آپ وائلنٹ ہو گئے فرام دی ویری بگننگ، تو جو پاور اس وقت ہے موجود، جو نظام ہے اس کو ریپرزینٹ کرنے والی جو حکومت موجود ہے، وہ آپ کو کرش کر کے رکھ دے گی۔ یو ہیو ٹو بائی ٹائم۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تمہیں مارے تم جواب نہ دو، وہ گالی دے تم انہیں دعائیں دو، وہ پتھر مارے تم پھول پیش کرو، ادفع باللتی ہی احسن، بہترین انداز میں دفاع کرو۔ اسے کہتے ہیں پیسو ریزسٹنس۔ حضور کی سیرت میں پورے 12 برس یہ حکم تھا، دس واز دی آرڈر آف دی ڈے، نو ریٹیلیشن وٹس ایور، نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفense۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مہاتما گاندھی نے کہا سرحدی گاندھی عبد الغفار خان سے کہ میں نے یہ عدم تشدد جو ہے، تشدد کا جواب تشدد سے نہ دینا، یہ میں نے سیکھا ہے حضرت مسیح سے اور حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مسیح کی زندگی پہلی سٹیج ہی پر تک رہی، آگے کی وہ مہم چلی ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کو ریسپانس ملا ہی نہیں۔ کہتے ہیں کل 72 آدمی ایمان لائے تھے ان پر، اور ان میں سے بھی 12 تھے جو ان کے مخلص ساتھی تھے، حواریین تھے، ہر وقت ساتھ رہتے تھے، اور ان میں سے بھی ایک وہ تھا جس نے غداری کر کے گرفتار کرایا ہے، ان کی اپنی روایت کے مطابق۔ اس کو چھوڑیے، تفصیل میں نہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال اس سے اگلی سٹیج کیسے آتی؟ دعوت وہ دیتے رہے، دعوت دیتے رہے، وعظ کہتے رہے، یہ سب کچھ کرتے رہے، سیکنڈ سٹیج تک رہے، تھرڈ سٹیج تک تو جب تک کہ قوت حاصل نہ ہو you can't proceed. If there's no response you can't go forward. لیکن یہ کہ حضور کی زندگی میں اگلی سٹیج آ گئی، ساتھی آئے، انہیں مارے کھانی پڑی، دہکتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا، جانوروں کی لاشوں کی طرح ان کی گردن کے اندر رسیاں باندھ کر انہیں گھسیٹا گیا گلیوں کے اندر، سب کچھ ہوا ہے، برداشت کیا، انہیں قتل بھی کیا گیا۔ حضرت سمیہ، حضرت یاسر پہلے مقتولین ہیں، میاں بیوی رضی اللہ تعالی عنہما، سب کچھ ہوا ہے، برداشت کرو، اسبرو، صبر کرو۔ اس کا ایک بہت بڑا نتیجہ نکلتا ہے، اس معاشرے میں جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، وہ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے، ڈمب تو ہے، ڈیف نہیں ہے، بلائنڈ نہیں ہے۔ وہ بلال کی چیخیں تو سن رہی ہے نا، وہ دیکھ رہی ہے کس طرح دہکتے ہوئے انگاروں پر خباب بن الارت کو لٹایا گیا ہے۔ یہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے، اب یہ سوچتی ہے یہ ان کے اوپر کیوں یہ تشدد آ رہا ہے؟ کیا بلال نے آقا کی کوئی چوری کر لی تھی؟ کہیں خدا نہ خواستہ خاکم بدہن آقا کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا؟ کیا کیا تھا جو یہ آقا جو ہے امیہ ابن خلف
یہ کچھ کر رہا ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد جب انہیں معلوم ہوتا کوئی جرم نہیں ہے، صرف یہ کہتا اللہ ایک ہے، میں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہے، بس جرم ہے تو یہ ہے. اب اس کا کیا اثر پڑتا ہوگا اس سائلنٹ میجورٹی پہ، اس کا آپ اندازہ کر لیجیے. ان کی ہمدردیاں اندر ہی اندر ان کے ساتھ ہو رہی ہیں. اگرچہ وہ گئے ہیں اپنے لیڈروں کے دباؤ کی وجہ سے غزوہ بدر میں، مفتوح تو پہلے سے ہو چکے تھے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. بہرحال فرسٹ سٹیج از پیسو ریزسٹنس، صبر محض. سیکنڈ، جب ذرا محسوس ہو ہمارے پاس طاقت ہے، we can risk a direct confrontation with the system، تو اس نظام کو کہیں سے چھیڑا جائے دکھتی رگ کو. دیکھیے گاندھی جی کی موومنٹ میں عرض کر چکا ہوں، پہلے کیا تھا؟ نان وائلنٹ، نان کوآپریشن. کوئی جرم تو نہیں ہے، ہم نہیں پہنتے تمہارے کپڑے، کیا کوئی قانون ہے یہ؟ لیکن سیکنڈ سٹیج کیا آئی؟ یہ چھیڑنا تھا اس کو. نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس. ہم پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا بنایا ہوا نمک لینے جا رہے ہیں، ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا. بٹ اٹ اماؤنٹڈ ٹو چیلنجنگ دی ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا. اب لاٹھیاں پڑی ہیں، جیلوں میں ٹھوسے گئے ہیں، سب کچھ ہوا، برداشت کیا ہے، کھڑے رہے ہیں، مضبوط رہے. تو یہ سٹیج آتی ہے جب یہ سمجھا جائے کہ ہاں اب طاقت ہے ہمارے پاس، we can risk a direct confrontation with the system. اس میں حضور نے کیا کیا تھا؟ مدینے میں جا کر آپ نے 6 مہینے لگائے تھے، 3 کام جن سے کہ اپنی پوزیشن کنسالیڈیٹ کی. مدینے میں کنسٹرکشن آف دی ماسک، وہ مرکز بن گیا، وہی حکومت، وہی دار الشورا، وہی تزکیے کی جگہ، وہی نماز کی جگہ، سب کچھ وہی تھا. دوسرے، ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی بھائی، تاکہ یہ 2 فیکشنز علیحدہ علیحدہ نہ رہیں، انٹیگریٹ ہو جائے. اور ایک جو 3 قبیلے یہود کے موجود تھے ان کو جکڑ لیا ایک میثاق میں، معاہدے میں، میثاق مدینہ، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ، پیکٹ فار دی جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ. اگر مدینے میں باہر سے حملہ ہوا تو ہم سب مل کر ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں. اس کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے. ان کی جو لائف لائن تھی، میں نے بتایا تھا کہ ان کے کیریوانز کو کوئی ٹوکتا نہیں تھا، روکتا نہیں تھا، لوٹتا نہیں تھا. اب تھریٹن کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ گویا کہ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ تھا. اور جب بھی یہاں کہیں گئے آپ، وہاں کے لوکل قبیلے سے آپ نے صلح کر لی، معاہدہ کر لیا. یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے، اب حضور کے حلیف ہو گئے، یا انہوں نے کہا کہ صاحب ہم نہ آپ کے ساتھ نہ ان کے ساتھ، نیوٹرل رہیں گے، نہ آپ کے خلاف ان کی مدد کریں گے، نہ ان کے خلاف آپ کی مدد کریں گے. ان دونوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش سٹارٹڈ ڈیمینشنگ. یہ 2 ریزنز تھیں کہ پھر پوری طاقت کے ساتھ قریش نے ریٹیلیٹ کیا ہے. اور پھر لاسٹ معاملہ شروع ہوا ہے، تیسری منزل. اس تیسری منزل کی تیسرا سب لیول، اس کا نام ہے قتال فی سبیل اللہ. اب جنگ شروع ہے، اے 6 years long وار. یہ جو بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، بنی المصطلق ہے، بے شمار غزوات، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑوں کے نام ہمیں یاد ہیں صرف. It was a continuous war with battles. بدر بیٹل ہے، جنگ نہیں ہے، جنگ تو مسلسل ہے. بہرحال اس کا نتیجہ یہ قتال فی سبیل اللہ کی منزل آئی ہے. چونکہ یہ ساری 8 منزلیں طے کر کے یہاں پہنچے تھے، لہذا کامیابی ہوئی. اگر ایسے ہی اچھل کر نویں منزل پر پہنچ جاتے تو نیچے گر کر ختم ہوتے. یہ ہے قتال فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال. آج اس کا آلٹرنیٹو جو ہے سوچنا پڑے گا. میری ایک کتاب ہے منہج انقلاب نبوی. پہلے میں نے انالائز کیا حضور کا طریقہ کیا تھا، میتھوڈولوجی کیا تھی، سیرت کا انالیسس ہے، اور اس سے میں نے 6 steps آف ریولوشنری پروسیس اخذ کیے ہیں. اور میرا دعویٰ ہے
کہ ٹرو ریولوشنری پروسیس کا ماخذ صرف سیرت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ مکمل ہمہ گیر انقلاب صرف حضور نے برپا کیا. یہ میں گواہی پیش کر چکا ہوں ایم این رائے کی بھی، اور گواہی پیش کر چکا ہوں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی بھی. باقی انقلابات تو جزوی تھے. صرف پولیٹیکل انقلاب آیا فرانس میں، پھر صرف معاشی انقلاب آیا ہے روس میں. ایک ہمہ گیر، ہمہ پہلو، ہمہ جہت انقلاب وہ تو محمد نے برپا کیا. پھر یہ کہ وہ انقلاب ایک لائف سپین میں ہو گیا، ایک آدمی سے شروع ہوا. Within 20 years, whole process of revolution was completed in one generation, single human generation. باقی انقلابات میں والٹیئر روسو کی جنریشن نے کچھ کتابیں لکھی، اس کے بعد ایک انقلاب لانے والے کچھ اور تھے. وہ تو ڈیسک ورکرز تھے، وہ کوئی میدان میں آ کر تو لیڈ نہیں کر سکتے. مارکس اور اینجلز نے کتاب لکھی ہے جرمنی میں اور انگلستان میں، وہاں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا ہے. تیسرے تیواڑے جا کر اللہ میاں کے پچھواڑے جسے محاورے میں کہا جاتا ہے، روس کے اندر ایک جنریشن سے دوسری جنریشن. لہذا اگر آپ کو معلوم کرنا ہے دی پروسیس آف اے ٹرو ریولوشن، دی اونلی سورس از دی سیرہ اینڈ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال میں نے اس میں آج کے انقلاب اسلامی کے لیے پہلے 5 سٹیپ جو کہ تو رہیں گے. دعوت دی جائے گی، لوگوں کی اصلاح کی جائے گی، انہیں منظم کیا جائے گا، پھر پیسو ریزسٹنس کے دور سے گزرنا ہوگا، پھر ایکٹیو ریزسٹنس. لیکن آخری جو ہے 2 طرفہ جنگ کی بجائے ایک طرفہ جنگ. آپ یہ نہ سمجھیے گا میں ہندوستان میں تقریر کر رہا ہوں تو میں گاندھی جی کی تعریف کر رہا ہوں. یہ میری تقریریں کیسٹ پہلے سے موجود ہے، میں نے ہمیشہ نام لیا ہے کہ آج کے دور میں اس انقلابی عمل کی آخری سٹیج کیا ہوگی. اس کے ضمن میں مہاتما گاندھی کا پروسیس درست ہے. نان وائلنٹ، نان کوآپریشن، ترک موالات، نان وائلنٹ، سول ڈس اوبیڈینس. لیکن یہ سٹیجز کب آئیں؟ جب گاندھی لیڈر بن چکے تھے. ان کا یہ کہہ دینا کافی تھا کہ بدیشی کپڑا ہم نہیں پہنیں گے اور ہم اپنا چرخہ چلائیں گے. پورے ہندوستان میں چرخے چلنے شروع ہو گئے. لیڈر تو پہلے کوئی ہونا. بہرحال یہ جو 2 سٹیجز ہیں یہ ہندوستان میں ہوئیں. 3rd سٹیج یہاں نہیں ہو سکی اور اس کی ضرورت پیش نہیں آئی. 2nd ورلڈ وار شروع ہو گئی اور 2nd ورلڈ وار کے نتیجے میں برطانیہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا کہ اس نے خود ہی اپنا بستر لپیٹنا ضروری سمجھا. دوسری طرف امریکہ ابھر کر آ گیا اور وہ آزادی کی تحریکوں کو سپورٹ کر رہا تھا. لہذا فیصلہ کر لیا تھا ہمیں تو جانا ہی جانا ہے. ورنہ آپ سوچئے ہندوستان کو آزادی انگریزوں سے اس شان سے ہوئی کہ نہ انگریز نے کسی ہندوستانی کو مارا، نہ کسی ہندوستانی نے کسی انگریز کو مارا. ورنہ جنگ آزادی آخر شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنا، نوالا بھی وہ سنہری چڑیا ہو، تو یہ کوئی آسان کام ہوتا؟ وہ تو خود چلے گئے. بلکہ اوریجنلی 48 کا تھا پلان، اس کو اور شروع کر کے اس 47 میں فیصلہ کیا ہے. لیکن 3rd سٹیج جو ہے اس پروسیس کی وہ پھر ایران کے ریولوشن میں نظر آئی ہے. ان آرمڈ ریوولٹ، بغاوت، لیکن غیر مسلح. سڑکوں پہ آؤ، سسٹم کو بلاک کر دو، گولیاں چلے سینوں پر کھاؤ، جانے دو، کسی کو مت مارو. جس کا نتیجہ نکلا کہ شہنشاہ کو بھاگنا پڑا. تو یہ اجتہاد جو ہے اس کو آج ہمیں قبول کرنا ہوگا. اس لیے کہ جو بھی کہیں ملک ہے، جو ریاست ہے، اس میں جو بھی نظام ہے وہ نظام ریفلیکٹ ہوتا ہے اس کی حکومت میں، اور وہ حکومت سٹیٹس کو چاہتی ہے. اب اس سے ٹکرانا آج کے زمانے میں نہتے لوگوں کے تو بس میں نہیں ہے. وہ ان کے پاس فوج ہے، ان کے پاس ایئر فورس ہے، ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس وہ ہے. عوام تو نہتے ہیں. اور دوسری بات کیا ہے، جو سوشل ایوولوشن ہوا ہے دنیا میں، عمرانی ارتقاء، اس کے نتیجے میں یہ تصور سامنے آیا کہ ریاست علیحدہ شے ہے
حکومت علیحدہ شے ہے. پہلے تو حکومت ہی حکومت کو لوگ جانتے تھے نا، ریاست کوئی کانسیپٹ کی حیثیت سے تھا ہی نہیں. اب ریاست علیحدہ، اسٹیٹ علیحدہ ہے، گورنمنٹ علیحدہ ہے. گورنمنٹ اسٹیٹ کا ایک ادارہ ہے، ایڈمنسٹریٹو ادارہ ہے. شہری جو ہے وہ اسٹیٹ کے وفادار ہیں، گورنمنٹ کے وفادار نہیں ہیں. گورنمنٹ کو بدلنے کا ان کا حق ہے، ووٹنگ کے ذرا بدلیں، کسی اور ذریعے سے بدلیں، ایجیٹیشن کے ذریعے بدلیں. If they are peaceful, they have the right to agitate. ہاں اگر وہ امن کو خراب کریں گے تو پھر اس کے اوپر ایکشن لیا جا سکتا ہے. پیسفل ہے تو کیا لیں گے ایکشن. تو اس اعتبار سے آج کے دور میں یہ اس کا متبادل ہے. اور اگر اللہ کسی مسلمان ملک کے مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ پہلی 8 منزلیں سیڑھی چڑھ کر اور پھر اس آخری سٹیج تک پہنچیں، تو پھر یہی نان وائلنٹ نان کوآپریشن، نان وائلنٹ سول ڈسوبیڈینس اینڈ فائنلی ان آرمڈ ریوولٹ ذریعہ بنے گا اس نظام کو بدلنے کا. یہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. جو اس لائن سے ہٹا ہوا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہے. وہ جہاد فی سبیل الحریت ہو سکتا ہے، وہ جہاد جو ہے کسی اور نظریے کے لیے ہو سکتا ہے. اللہ کے راستے کا جہاد یہ ہے. ہمارے لوگ کچھ دوسرے راستوں پر چلے ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو موقع ملا ہے کہ وہ جہاد کے لفظ کو خوب اچھالیں اور بدنام کریں. حالانکہ جہاد کا یہ پروسیس سامنے ہو تو کسی سلیم الفطرت انسان، کسی سلیم العقل انسان کو اس پر اعتراض کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہوگا. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم. اب ہم سوال و جواب کا سیشن باقاعدہ شروع کر رہے ہیں. پہلا ہی سوال کوئی معراج صاحب ہیں جو پیشے سے تجارت کرتے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ بخاری و مسلم کے تعلق سے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ایمان کے ضمن میں ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ظاہر بات ہے کہ فقیہ اصل میں آج کل ہمارے ہاں استعمال ہو رہا ہے ایک محدود معنی میں. فقہ ایک خاص علم ہے اور اس کے جاننے والوں کو ہم فقیہ اور فقہا کہتے ہیں. حالانکہ اصل مفہوم فقہ کا، تفقہ کا سمجھ ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل. اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا کر اور تاویل قرآن، تفسیر قرآن کا علم عطا کر. تو فہم قرآن اور فہم دین بحیثیت مجموعی ویسی شے ہے، یقیناً وہ ان پر یہ بھاری ہوگا. 100 عابدوں پر جو عبادت کر رہے ہیں وہ ایک انفرادی معاملہ ہے، لیکن یہ فقیہ جو ہے دیکھ سکے گا کہاں کوئی غلط حملہ ہو رہا ہے اسلام پر، کہاں اسلام کو مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے، کہاں اسلام کی توجیہ غلط کی جا رہی ہے، اور اس کی رد کر سکے گا. عابد تو یہ کام نہیں کر سکتا، وہ تو اپنی عبادت میں لگا رہے گا. تو اس اعتبار سے شیطان پر یقیناً ایک فقیہ جو ہے وہ 100 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے. لیکن فقیہ کو اس کے جامع تصور اور جامع مفہوم کے ساتھ سامنے رکھیے. انہی کا دوسرا سوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایمان بڑھتا اور گھٹتا کیوں ہے، اور گھٹ جائے تو بندہ کیا کرے؟ گھٹتا بڑھتا ہے نمبر 1 اعمال سے. اچھے اعمال کریں گے ایمان بڑھے گا، برے اعمال کریں گے ایمان گھٹے گا. اچھی صحبت سے ایمان بڑھتا ہے، بری صحبت سے ایمان گھٹتا ہے. ایمان گھٹ جائے اس کو بڑھانے کا ذریعہ قرآن کا پڑھنا، قرآن پر غور کرنا، قرآن پر فکر کرنا. اچھی صحبت، صاحب ایمان، کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کرنا، یہ اس کے بڑھانے کا ذریعہ ہوگا. کم ہو جائے تو بڑھاؤ. ایک سوال ہے، حاجی راشد علی صاحب ہیں، پیشے سے تاجر ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا غیر مسلم کو قرآن شریف دے سکتے ہیں؟ کن صورتوں اور شرائط پر کیا قرآن شریف کا ترجمہ ان کی زبان میں انہیں دیا جائے، جبکہ ہمیں قرآن شریف مکمل طہارت، پاکیزگی، اور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے بھی
بھائی کو بغیر غسل کے سورہ طٰہٰ کی آیتیں نہیں دی تھیں، کیا باوضو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے؟ دیکھیے، مسلمان کے لیے قانون یہی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، وضو کرے، طہارت حاصل کرے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، ادب کے ساتھ قرآن کو اپنے سامنے رکھے اور پڑھے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ مسلمانوں پر آپ پابندی عائد کر سکتے ہیں۔ کوئی عیسائی کسی لائبریری سے قرآن کا نسخہ لے جائے اور پڑھے تو اس میں ہمارا نقصان کیا ہے؟ وہ قرآن پڑھے گا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان پیدا کر دے۔ اب آپ اس سے ڈیمانڈ کریں کہ پہلے تم ایمان لاؤ پھر قرآن پڑھنا، تو یہ تو پھر کیسے بات آپ کی آگے بڑھے گی؟ تو ہمارے ہاں بعض فقہی مسائل کو جو بہت زیادہ غیر ضروری اہمیت دے دی گئی ہے، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ اصل میں ہماری دعوت و تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ ایک سوال ہے، جتنا اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور جتنے برے کام ہوتے ہیں پھر وہ کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ ان پر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ہر کام اچھا ہو یا برا، اس میں سب سے پہلے آپ کا ارادہ اور آپ کی نیت کو دخل ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اذن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم چوری کرنے جانا چاہتے ہو جاؤ چوری کرو، ٹھیک ہے، اگر تم تہجد کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنا چاہتے ہو جاؤ۔ تو بغیر اللہ کے اذن کے کچھ نہیں ہو سکتا، نہ نیک کام ہو سکتا ہے نہ کوئی برا کام ہو سکتا ہے، لیکن دی انٹینشن، وہ کرنے کی نیت اور ارادہ آپ کا ہے، اور اس پر یا ثواب ملے گا یا اس پر سزا ملے گی۔ ایک اور سوال، حدیث شریف میں ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ ہمارے یہاں یہ حدیث زیادہ تر دنیاوی علوم کی تبلیغ کے وقت دہرائی جاتی ہے۔ میں نے بھی یہ بھی سنا ہے کہ مومن کی دین و دنیا الگ نہیں ہوتی، بالکل وہ زندگی دین کے مطابق گزارتا ہے۔ برائے کرم رہنمائی کریں کہ اس سے کون سا علم مراد ہے، دینی یا دنیاوی؟ دنیاوی علم سے مراد اگر ہے سائنس ٹیکنالوجی کا علم، تو وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ ان علوم میں یو اسٹڈی دی یونیورس which is the creation of Allah. This is the work of Allah. And Quran is the word of Allah. تو کسی انسان کے بھی قول اور فعل میں تضاد ہو تو آپ کہتے ہیں گھٹیا آدمی۔ اللہ کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہو سکتا۔ تو اس کائنات کی تدبیر، یدبر الامر من السماء الى الارض، کیسے یہ کائنات چل رہی ہے، یہ تدبیر خداوندی ہے، اس کی آپ نے تحقیق کی اور آپ نے علم حاصل کیا، تو یہ بھی دین کا علم ہے۔ البتہ یہ دونوں علم ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ انسان کو دو آنکھیں اللہ نے دی تھی، دو علم دیے تھے۔ ایک علم، علم الاسماء، علم آدم الاسماء کلہا، یہ ہے، اسی سے ایکسفولیشن ہوئی ہے اس علم کی، پوٹینشلی پوری حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا پورا علم، لیکن رفتہ 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 یہ کھلتا چلا گیا۔ دوسرا، وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت، علم ہدایت وحی کے ذریعے سے آئے گا۔ جب آئے گا تو جو اتباع کرے گا میری آیات کا، اس ہدایت کا، فَمَن اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ آج کی دنیا کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس علم ہدایت سے آنکھ بند کر لی ہے، اور جو دنیا کا علم ہے وہ بڑھتا 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 سائنس کا علم یہاں تک پہنچ گیا کہ علامہ اقبال بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ سائنسی تعلیمات سے ڈسٹرکٹیو ہتھیار تیار ہوئے۔ اس سے انسان کے لیے خیر سے بڑھ کر، یہ تو اچھی طرح جان لیجئے، یہ ایٹم بم دونوں کے پاس تھے، کمیونسٹ بلاک کے پاس بھی تھے اور امریکہ کے پاس، اسی لیے سرد جنگ رہی، گرم نہیں ہو سکی، ورنہ ایٹمی جنگ ہوتی۔ اگر جاپان میں گرائے جا سکتے تھے، روس میں کیوں نہ گرائے جاتے؟ یہ پتا تھا وہاں بھی ہے، یہ دنیا جو ہے کئی دفعہ بن کر دوبارہ تباہ ہو جائے گی اگر وہ ایٹمک جنگ چھڑ گئی، خاتمہ ہو جائے گا اس دنیا کا۔ تو یہ کچھ آپ نے اس سے حاصل کیا ہے۔ اب جو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، بایولوجیکل، کیمیکل، یہ سائنس سے حاصل کر کے کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہو؟
آپ نے سنا ہوگا وہ سائنسدان انتہائی جو ہیں بعد میں رنجیدہ ہوئے کہ ہم نے یہ کیوں ایجاد کیا ایٹم بم. ایجاد ہماری تھی، استعمال تو سیاسی لوگ کر رہے ہیں، حکومتیں کر رہی. تو یہ جو دجالیت ہے، یک چشم جسے کہتے ہیں، دجال کی ایک آنکھ ہوگی. تو جو دجالی فتنہ ہے اس کی ایک آنکھ ہے، وہی کی ہدایت اس سے آنکھ بند، اور یہ آنکھ چوپٹ کھل گئی. اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آج انسانیت بڑے خطرناک مرحلے پر آ چکی. محمد امان اللہ صدیقی ملازمت پیشہ ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. کیا رزق حلال کی تلاش و جستجو اللہ کی راہ میں جد و جہد کے مترادف ہے یا صرف جہاد فی سبیل اللہ ہی مقصود ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں مدلل و مفصل آراء سے مستفیض فرما کر عند اللہ ماجور و مشکور ہوں. میں نے تو آپ سے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ یہ جو جہاد زندگانی ہے یہ جائز ہے، اور ایک مسلمان اس کو کرتا ہے شریعت کے مطابق تو یہ عبادت ہے. القاسم و حبیب اللہ، جو محنت کر کے اپنے اپنے بچوں کے لیے رزق فراہم کرتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہے، محبوب ہے، دوست ہے. لیکن جہاد فی سبیل اللہ جو ہے وہ بالکل دوسری شے ہے. اس کے لیے تو فاقہ بھی برداشت کرنا پڑے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اس کے لیے پیٹوں پر پتھر باندھنے پڑیں گے. اس کے لیے پورے پورے خاندان جو ہے بھوک سے تڑپیں گے. جیسے کہ شیب بنی ہاشم میں پورا قبیلہ جو ہے بنی ہاشم کا وہ اس قدر سختیوں سے گزرا ہے. تو جہاد فی سبیل اللہ کا اپنا ایک پیٹرن ہے. لیکن یہ کہ خود روزی کمانا اور نیک روزی کمانا یہ بھی نیک کام ہے. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. حضور نے فرمایا وہ تاجر جو سچا بھی ہے، بہت سچا ہے، اور امانت دار ہیں، تو اس کو رفاقت نصیب ہوگی آخرت میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء کی. لیکن ہر چیز علیحدہ ہے. ایک خاتون ہیں عائشہ، ٹیچر ہیں. انہوں نے سوال کیا ہے who will go to جنہ only a مسلم اور only a مومن؟ جنت میں صرف مومن داخل ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، چاہے کمزور ہو. اگر کمزور ایمان ہے تو ان کے اعمال جو ہے وہ تولے جائیں گے. اعمال نیکی کے زیادہ ہیں یا بدی کے زیادہ ہیں. اگر اعمال جو ہے ان میں نیکی کا غلبہ ہے وہ جنت میں سیدھے چلے جائیں گے. اگر اعمال میں بدی کا غلبہ ہے تو جہنم میں جانا پڑے گا. جیسے دھوبی جو ہے بھٹی پر چڑھا کر کپڑے کو صاف کرتا ہے، ایسے ان لوگوں کی صفائی کی جائے گی اس جہنم کے اندر، پھر انہیں نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن یہ سب ان کے ساتھ ہوگا جن کے دلوں میں ایمان ہو، چاہے کمزور. عبدالعظیم فلاحی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ غیر اسلامی مملکت میں اگر شاعر اللہ کی پامالی کی جائے، مثلاً دن دہاڑے مسجد کی شہادت اور دن دہاڑے قرآن سوزی، اگر ایک شخص اس کے خلاف آواز اٹھائے اور وہ شہید ہو جائے تو یہ کون سی جہاد کہلائے گی؟ یہ غیرت ایمانی کا ایک تقاضا ہے، لیکن وہ جہاد نہیں. جہاد کہاں ہوا؟ وہ جد و جہد تو آپ کوئی پازیٹیو نہیں کر رہے. جد و جہد پازیٹیو تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، جس کی سیڑھیاں آپ کو گنوا دی ہیں. البتہ یہ جائز ہے، اس کے اندر آپ اگر اپنے مال کے دفاع کے اندر جان دے دیتے ہیں تو بھی شہادت ہے. تو ظاہر بات ہے مسجد کی دفاع میں جان دے دیں گے تو شہادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایک موسیٰ سیوانی ہیں، بزنس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اتحاد بین المسلمین کے ضمن میں ایک عام مسلم اور علماء کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اس کے لیے اصل میں بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھام لو. اگر ہمارا اصل ایمفیسس قرآن پر ہو جائے گا تو ہمارے اختلافات جو ہیں وہ شیڈ بیک ہو جائیں گے، پیچھے چلے جائیں گے، ریسیڈ، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے. جب قرآن پر ایمفیسس نہیں ہوگا تو سارا ہمارے جو فروعات ہیں، جو تفاصیل ہیں، ان پر ایمفیسس ہو جائے گا. پھر ان چیزوں پر کہ جو بنیادی نہیں ہے. ہمیں اس معنی میں فنڈامنٹلسٹ ہونا چاہیے
کہ وی شوڈ کلنگ ٹو دی فنڈامنٹلز آف اسلام. قرآن کو درمیان میں محکم پکڑو گے تو اس سے اتحاد پیدا ہوگا. ایک عبید اللہ صاحب ہیں، وہ آپ کے ایک تقریر کے حوالے سے سوال پوچھ رہے ہیں. In your lecture, The Comprehensive Concept of Duties in Islam, you had stated that jihad is the force that holds the whole structure of iman, ibadah, da'wah and striving for iqamat-e-deen. Will you please elaborate in the light of today's talk? نہیں، میرے نزدیک ریئل فورس از ایمان، دی سورس آف وچ از قرآن. یہ فورس ایمان کی جو ہے یہی آپ سے عبادت کروائے گی جیسے کہ عبادت کا حق ہے. یہی فورس آپ کو اپنا بال اور جان کھپانے پر آمادہ کرے گی دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے. یہی فورس آپ کو آمادہ کرے گی کہ آپ اللہ کا نظام قائم کریں. تو موٹیویشن از ایمان. جیسے کہ ہم نے نیکی کی بحث، نیکی کی حقیقت کیا ہے کہ موٹیویشن ایمان ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. پھر یہ ہے کہ جو اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ بھی ہو جائے گا، اقامت الصلاۃ بھی ہوگی، نماز بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ میں نے کبھی نہیں کہا، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے. رمیز صدیقی صاحب ہیں، طالب علم ہیں، کہتے ہیں What term shall we give to the jihad of people of Palestine and Iraq? Is there jihad فی سبیل اللہ اور جہاد حریت؟ میرے نزدیک یہ جہاد حریت ہے، آزادی کی جہاد ہے، فی سبیل اللہ نہیں. البتہ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعی دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، جیسے کہ جہاد افغانستان میں بھی بعض لوگ تھے. اکثریت ان کی حریت کے لیے، آزادی کے لیے، چونکہ افغان قوم کی جو سرشت ہے وہ ایسی ہے کہ وہ غلامی کو قبول نہیں کر سکتی. کبھی وہ غلام رہے ہی نہیں. 3 دفعہ انگریزوں نے انہیں شکست دی ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہاں سے بھاگنا پڑا ہے. تو اسی طریقے سے رشیا کے ساتھ ہوا ہے. تھیچر، مارگریٹ تھیچر جب آئی تھی، جبکہ ابھی وہ جنگ چل رہی تھی روسیوں کی اور افغانوں کے درمیان، تو وہ پاکستان میں جو سرحدی کی جگہ ہے افغانستان کے اور پاکستان کے درمیان، درہ خیبر میں انہوں نے تقریر کی تھی اور انہوں نے کہا تھا وی لرنڈ our lesson and the Russians will also soon learn their lesson. ہم نے 3 مرتبہ جو ہے شکست دینے کے بعد سبق سیکھ لیا تھا، افغانوں کو غلام نہیں رکھا جا سکتا، اور عنقریب روسی بھی یہ سبق سیکھ لیں گے. یہ فریڈم کے لیے. ایک طالب علم ہے، نام نہیں بتلایا انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر سن کر ایسا لگا کہ ہمارا ایمان نہایت کمزور ہے. ایسی حالت میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 طریقے ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کے. ایک، صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. آپ کسی بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو آپ کو حرارت پہنچ جائے گی، ہیٹر کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچ جائے گی، برف کی سل کے قریب ہوں گے تو کوئی ٹھنڈ پہنچ جائے گی. اٹس اے فزیکل فینومینن. دوسرے یہ ہے کہ آپ عمل کرتے رہیں، طبیعت پر جبر کر کے بھی عمل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، فرائض جو ہیں ان کی پابندی کریں، اس سے بھی ایمان پیدا ہوگا، بڑھے گا. تیسرے یہ کہ قرآن کو پڑھیں، اپنی آنکھ سے پڑھیں. جو اصل ایمان جو ہے جس کے اندر انٹلیکچوئل ایلیمنٹ بھی ہوگا، ایمان ود انڈرسٹینڈنگ، جس کو کہا ہے قرآن میں سورہ یوسف میں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے نبی آپ کہہ دیجئے ان سے کہ دیکھو یہ ہے میرا راستہ جس کی طرف میں بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف، لیکن علی وجہ البصیرت بلا رہا ہوں. میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں نہیں مار رہا ہوں، نہ صرف میں بلکہ میرے ساتھی بھی جو میرا اتباع کر رہے ہیں. وہ ایمان صرف قرآن سے حاصل ہوگا. ایک ہمارے ہندو بھائی ہیں نکھل جادھو. I have heard from a Muslim friend of mine that the reward for the martyr is that he will be able to remove 70 of his family members from the hell. What about those relatives of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who did not embrace or accepted Islam? Will God remove them from hell? Kindly reply in Urdu. اس سوال کا جو جواب ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس پر
کہ جو لوگ جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ان پر اسلام کی دعوت کی حجت قائم کی جا چکی ہے یا نہیں. جن پر دعوت کی حجت قائم کی جا چکی ہو انہیں نہیں بچا سکتے، نہ حضور بچا سکتے ہیں، اگر وہ پھر بھی کفر پر قائم رہے، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی ہو. حضرت ابراہیم کو بھی روک دیا گیا تھا اپنے باپ کے لیے، تو دعا بھی نہیں کر سکتے، مشرک مرا ہے وہ. اسی طرح کا معاملہ حضور کا بھی ہے. البتہ یہ کہ کچھ مسلمان ہیں، ایمان والے بھی ہیں، وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر جو ہے جہنم میں داخل کر دیے گئے ہیں، تو ان کے بارے میں ہو سکتا ہے. ویسے میں نے یہ کوئی حدیث پڑھی نہیں ہے، البتہ میں یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ حدیث نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ میں نہیں کہہ سکتا. البتہ اگر یہ حدیث ہے حضور کی تو پھر میرے نزدیک اس کی تعویل یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایک شاہ غلام صاحب ہیں، ٹیکسی ڈرائیور. آپ کہتے ہیں کہ حدیث کا حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا سوال اسلام کے بارے میں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ سے سنا، یعنی حدیث جبریل کے حوالے سے ایمان کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے حضور کا جواب سنا اور کہا صدقتا، آپ نے صحیح کہا. اور اس پر جو روایت کرنے والے صحابہ ہیں وہ حیران ہوئے، یہ کیسا آدمی ہے؟ طالب علم اگر سوال کرتا ہے تو وہ تو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے صحیح کہا. یہ تو استاذ کی بات تو ہو سکتی ہے کہ وہ شاگرد سے کوئی سوال کرے اور پھر شاباش دے کہ تم نے اچھا جواب دیا. تو بہرحال جواب دیے حضور نے، اور ایمان کے بارے میں فرمایا ان تؤمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب. یہ ایمان جس کی میں کل وضاحت کر چکا ہوں، وثوق کے ساتھ یقین ان تمام امور پر، وہ ایمان ہے. اسلام میں صرف ایمان کا شہادت والا حصہ شامل ہے، وربل اٹیسٹیشن وہ کہہ دینا، اور اس کے بعد وہ 4 جو عبادات ہیں وہ شامل. سید واجد ہاشمی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ مومن کی تعریف ماشاءاللہ آپ نے خوب کہی، لیکن جب اپنے آپ کا محاسبہ کروں تو مشکوک ہو رہا ہوں کہ مجھ میں کافی کوتاہیاں ہیں. بتائیں کیا کریں؟ اللہ کی ذات سے نا امیدی بھی تو کفر ہے، وضاحت کریں. اللہ کی ذات سے نا امیدی کفر ہے، لیکن اللہ سے مدد مانگیے کہ وہ آپ کو اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق دے. آپ اپنے ایمان کو زیادہ سے زیادہ گہرا کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ قوی بنائیں، کیونکہ وہ کوتاہیاں ہوتی ہیں ایمان کے ضعف کی وجہ سے. تو اس جد و جہد میں آپ لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی جد و جہد کو جانتا ہے. تو فرض کیجئے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر اپنی تمام کوتاہیوں سے پاک اپنے آپ کو نہ بھی کر سکیں، لیکن اللہ کے علم ہوا کہ آپ مسلسل جد و جہد کر رہے تھے، تو مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے عفو اور درگزر اور رحمت کے چادر سے ڈھانپ لے گا. ثاقب اقبال ناچن، آپ کا سوال ہے جہاد فی سبیل اللہ نہ ہو تو نجات نہیں، لیکن فساد میں کوئی شخص مارا جائے محض اس وجہ سے کہ وہ مسلمان تھا جبکہ عملاً وہ اسلام سے کوسوں دور تھا، تو اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے اگر وہ اسلام سے بھی کوسوں دور تھا تو اس کا معاملہ تو وہ شہداء والا نہیں ہوگا، وہ مقتول ہے، اور آپ اپنے ملکی قانون کے تحت جو بھی اس کے لیے اس کے قاتلوں کو سزا دے سکتے ہیں دیجیے. محمد فاروق صاحب وکالت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ زمین گردش کر رہی ہے جیسا کہ آج سائنس کا نظریہ ہے. آپ نے بطور دلیل قرآنی آیت وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ پیش فرمائی. ترجمہ جو کچھ آسمان میں ہے تیر رہا ہے. حضرت احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا موقف اس ضمن میں مختلف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ زمین ساکت ہے. اس تعلق سے انہوں نے ایک مفصل فتویٰ دیا ہے جس میں ان کا مرکزی استدلال سورہ فاطر کی آیت نمبر 41 ہے، بے شک اللہ روکے ہوئے ہے آسمانوں اور زمین کو کہ جنبش نہ کریں، جبکہ انہوں نے پہلی آیت کا ترجمہ فرمایا ہے اور ہر ایک گھیرے میں تیر رہا ہے.
لفظ فلک کے یہ دونوں معنی صاحب المنجدید لکھے ہیں، برائے مہربانی اس فرق کی وضاحت کریں۔ دیکھیے، آپ نے ایک عالم دین کے حوالے سے بات کہی ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کی بات کی نفی کروں، تردید کروں، خام خواہ کوئی کنٹروورسی ہوتی ہے۔ وہ جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تھاما ہوا ہے زمین و آسمان کو زائل نہ ہو جائیں، انزالتا، تو وہ اپنے اپنے مدار میں ہر شے قائم ہے۔ کیسے قائم ہے؟ وہ اللہ کی طاقت ہے جس نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے اپنے اپنے فلک میں، کل فی فلک یسبحون۔ اب اسے آپ مدار کہیں، سطح کہیں، ہر ایک چیز جو ہے، ہر شے اپنے اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ اور سائنس نے تو یہاں تک بتایا کہ ایٹم کے اندر بھی الیکٹرانز گھوم رہے ہیں۔ سب سکون ایک ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، سکون کا تو سوال ہی نہیں، ایٹم کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مختلف تعبیرات ہو سکتی ہے، آپ کو جو دل کو لگے آپ اسے قبول کر لیں۔ ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ کے زبانی قرآن مقدسہ کی روشنی میں ناچیز کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ یقیناً اللہ عز و جل علیم و خبیر بذات الصدور ہے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے یا نہیں؟ مجھے آپ اس سوال کا جواب قرآن کی روشنی میں دے کر شکریہ کا موقع دیں۔ یقیناً حضور بہت سے غیب پر مطلع کیے گئے تھے، اور نبوت جو ہے وہ شیء از غیب ہی تو ہے، ورنہ عام انسان میں اور ایک نبی میں فرق کیا ہے؟ البتہ یہ کہنا کہ کل کا کل غیب آپ کے علم میں تھا، یہ زیادتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ عرض کیا تھا آپ سے، جب میں کہہ رہا تھا کہ توحید اور شرک فی الصفات، ان میں فرق کیا ہے؟ صفت اللہ کی جو ہے وہ اس کی ذات کی طرح قدیم ہے، اس کی ذات کی طرح لامتناہی ہے، اس کی ذات کی طرح ذاتی ہے، کسی اور نے نہیں دی ہے اس کو۔ اور انسان کوئی بھی ہو، ان کا کوئی صفت ہو، مثلا علم، وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، اور وہ محدود ہے، لامحدود نہیں ہے، اور وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے۔ میں نے اپنے زمانہ طالب علمی میں اس مسئلے پر کچھ تحقیق کی تھی۔ بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم ہمارے شہر منٹگومری میں تھے، وہاں میں نے ان سے جا کر بات کی۔ انہوں نے کہا ہم حضور کے بارے میں یہ 3 باتیں مانتے ہیں کہ حضور کا علم حادث تھا، قدیم نہیں تھا، حضور کا علم محدود تھا، غیر محدود نہیں تھا، حضور کا علم عطائی تھا، ذاتی نہیں تھا۔ میں نے کہا پھر میرا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، باقی رہ گیا کیا معلوم تھا کیا نہیں، یہ ہمارا نہیں ہے معاملہ کہ ہم یہ طے کر سکیں۔ ہم کہاں ناپیں گے اس علم کو کہ جو اللہ نے حضور کو دیا ہے؟ حضور نے تو آپ کو معلوم ہے کہ شب معراج میں جنت بھی سیر کی ہے، دوزخ کا بھی مشاہدہ کیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے بھی۔ آپ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز استسقاء غالباً تھی، تو آپ ایک دفعہ پیچھے ہٹے جیسے کوئی سامنے سے خوف والی شے آ گئی ہے، اور ایک دفعہ آگے آپ نے ہاتھ بڑھایا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور آیا یہ نماز کا حصہ ہے، اس طرح پیچھے کو ہٹنا اور آگے کو بڑھنا؟ فرمایا نہیں، میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور میرا جی چاہا کہ میں کوئی پھل توڑ کر تمہارے لیے تمہیں دے دوں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا اور دوزخ آ گئی، اس کی لپٹ سے مجھے، اس کی گرمی سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے انہیں جنت اور دوزخ کے نظارے کرائے جا رہے ہیں، اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے۔ کذالک نری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت کی سیر کراتے رہے۔ تو یہ تو نبی ہوتا ہی تب ہے جب علم غیب میں سے کچھ حصہ اس کو ملتا ہے۔ کتنا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے، اور یہ ہماری اپنی حیثیت سے تجاوز کا معاملہ ہے کہ ہم تعین کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ معلوم تھا اور یہ معلوم نہیں تھا۔ اس بحث میں پڑھنا غلط ہے۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے میں اللہ بار تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم ڈاکٹر صاحب سے ایک زبردست حاکمانہ تقریر
ایک اہم عنوان جہاد کے تعلق سے سنے. ساتھ ہی میں آپ تمام سامعین کرام اور خواتین کا شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ میں آج کی اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.